بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ آپ سب واقف ہیں، اس وقت ہم پڑھتے ہیں اردو جماعت اول، اور ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ ہے ہر موسم سہانا۔ درسی کتاب کا سبق نمبر 9 ہے، جس کو ہم تیسرے حصے میں مکمل کریں گے۔ آج ہم نے اپنی کتاب سے ہٹ کر کچھ ایسی چیزیں جو کتاب سے متعلقہ ہیں اور اس کتاب کے علاوہ دیگر کتب سے اور ہماری روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں، اس کے بارے میں سیکھنا ہے، جیسے چھپائی کے پیچیدہ تصورات کی درست نشاندہی کر سکیں۔ آپ ابھی بہت چھوٹے ہیں، آپ کے لیے چھپائی سے مراد ہے کہ آپ کی جو درسی کتابیں ہیں ان میں یا کوئی اور کتاب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو اتنا آپ میں فہم بھی نہیں ہو کہ آپ کسی چیز میں اگر کوئی غلطی ہے، کوئی لفظ غلط پرنٹ ہوا ہے تو اس کو پہچان سکیں، اس کی نشاندہی کر سکیں، اس کی درستی کروا سکیں، اپنے تئیں اپنی کتاب پر ضرور کر سکیں۔ کتاب کا سرے ورق اور پسے ورق درست طریقے سے دائیں سے بائیں پڑھ سکیں۔ یہ دائیں سے بائیں سے مراد اردو کی کتاب کے لیے، اگر آپ انگریزی میں سے جائیں گے تو آپ بائیں سے دائیں جانب جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ فہرست اور عنوانات دیکھ کر سبق تلاش کر سکیں۔ آج کا ہمارا تمام کام سرگرمیوں میں ہوگا، اس کا ہماری کتابوں سے کوئی خاص تعلق نہیں، یا آج کے سبق سے یا آج کی کتاب سے، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کیا اسلامی نقطہ نظر کیا ہے سبق کا۔ کیا تم نہیں جانتے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 107۔ اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ چھپائی کے پیچیدہ تصورات کو لیتے ہوئے ہم نے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو غلط لکھا گیا ہے۔ جیسے سب سے پہلے زمین، اگر ہم زمین کو دیکھیں تو ہمیشہ زے سے لکھا جاتا ہے، تو آپ کو آپ کی سمجھ اور آپ کی بوجھ کو دیکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے اس طرح سے لکھا گیا۔ اسی طرح بقرہ، اسی طرح سے سورۃ البقرہ جو ہے وہ بغیر الف کے لکھا جاتا ہے۔ تو اس طرح اگر آپ کے سامنے آپ کی کتاب میں کوئی غلطی ہو تو آپ نے فوراً سے اس کی پہچان کرنی ہے، اس کی نشاندہی کرنی ہے اور اس کو درست کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ جلدی سے کریں گے۔ پہلے دہرائی، اپنی معلمہ یا اپنے معلم کو سال کے 12 مہینوں کے نام باری باری بتائیں۔ اب آپ کی معلمہ آپ سے یہ سرگرمی اس طرح بھی کروا سکتی ہیں کہ وہ ایک بچے کو کھڑا کریں اور اسے چھٹے مہینے کا نام پوچھیں، کسی اور سے تیسرے کا، کسی سے 12ویں کا، کسی سے پہلے 6 مہینے، کسی سے درمیان کے 3 مہینے۔ تو یہ طریقہ ہوگا کہ آپ کی معلمہ آپ سے آپ کی جانچ کریں گی گزشتہ سبق کی، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو کو روکیے اور دہرائی کیجیے۔ دہرائی آپ نے مکمل کر لی۔ پڑھنے سے پہلے ایک اور سرگرمی ہے، متعلقہ سبق فہرست میں کس صفحے پر موجود ہے۔ اردو کی کتاب آپ اپنی کھولیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اردو کی کتاب سے جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں، میں ابھی اس کا نام آپ کو ابھی نہیں بتا رہی، ٹھیک ہے۔ اس سبق کا نام آپ نے فہرست میں سے تلاش کرنا ہے اور بتانا ہے کہ یہ کس صفحے پر موجود ہے اور اس کا عنوان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نے اس جگہ سے، یہ جو آپ کی فہرست ہے نا، اس میں سے تلاش کرنا ہے۔ تو کرنے کا اس کو طریقہ کیا ہوگا کہ آپ ابھی ویڈیو کو روکیں گے، کتابیں کھولیں گے اور ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے ہر بچے نے بتانا ہے۔ ہاں جی، آپ سب نے ڈھونڈ لیا اور سب نے بتا دیا۔ تو آپ کو اندازہ، جیسے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، کہ آج آپ چھپائی کے پیچیدہ تصورات کی درست نشاندہی، کتاب کا سرے ورق، پسے ورق، فہرست اور عنوانات دیکھ کر سبق تلاش کرنا سیکھیں گے، جس کی چھوٹی چھوٹی مثالیں ابھی ہم نے دیکھی۔ سرے ورق آپ سب کو نظر آ رہا ہے، یہ ہے ہماری کتاب کا سرے ورق، یہی ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح اس کو ہم یہاں سے بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ ہماری کتاب کا ہوتا ہے سرے ورق، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ہوتا ہے ہماری کتاب کا پسے ورق، اس کو ہم کہتے ہیں پسے ورق، جس پر عام طور پر یہ آخری صفحہ ہوتا ہے جس پہ قومی ترانہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ آپ کے پاس قومی ترانے والا، اور یہ اس کا سرے ورق ہے اور یہ اس کا پسے ورق ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہم نے کس طرح سے فہرست کو دیکھنا ہے اور فہرست میں موجود اسباق جو ہیں ان کو کیسے ہم تلاش کرتے ہیں، ان کا صفحہ نمبر، اور فہرست ہمارے کس کام آتی ہے۔ دیکھیں، فرض کریں ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے اپنا
आज का सबक तलाश किया। हम फहरिस्त के इब्तदाई हिस्से को अगर देखते हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखा हुआ होता है नंबर, जिसमें आपका सबक नंबर दिया जाता है। उसके बाद उन्वान, यानी आपके सबक का नाम क्या है। आप नाम के लिहाज से उस सबक को तलाश करेंगे। फिर उस सबक में उसका निसाबी मौजू क्या है, यानी आपने उसमें क्या क्या चीज़ें सीखनी है। फिर उसमें आप कौन कौन सी महारतें सीखेंगे, सुनने बोलने की, पढ़ने लिखने की, ज़बान शनासी की, अमली इस्तेहसान और तनकीद की। और आपका ये सबक जो है ये किस सफ़े पर मौजूद है। तो ये आपका सबक पहले और दूसरे सफ़े पर मौजूद है और आप इस तरह इसको फ़ौरन से पूरी किताब को खोलने और तलाश करने से सबसे आसान तरीका होता है कि फहरिस्त से तलाश करने। फिर होता है जी सबक का उन्वान। उन्वान कहते हैं सबक के नाम को, जैसे हमारे आज के सबक का उन्वान क्या है, हर मौसम सुहाना। और ये हमारे पास हमारी किताब में किस तरह से दिया गया है। ये देखें, आपको नजर आ रहा होगा कि किताब में इसको इस तरह से दिया जाता है, हर मौसम सुहाना, और इसके बाद सबक का नाम, नंबर जो होता है, ठीक है। ये इसका होता है उन्वान, जिससे आपको पता चलता है कि हम कौन सा सबक पढ़ने जा रहे हैं, दरसी किताब में ये किस नाम से मौजूद है। ये थी हमारी आज की चीज़ें जो आपने सीखी। अब आपने क्या करना है कि इस किताब के सरे वर्क और पसे वर्क के बारे में गुफ्तगू करनी है। किससे गुफ्तगू करेंगे? आप अपनी मुअल्लिमा से। वो जो सवालात आपसे पूछती हैं या जिस बारे में पूछेंगी, या जो चीज़ें आपको इसमें अच्छी लग रही हैं, अपनी पसंद नापसंद जो चीज़ें आपको मुख्तलिफ लगी, आपने वो बताना है, ठीक है। तो वीडियो को रोकिए और सरगर्मी कीजिए। सरगर्मी आपकी मुकम्मल हुई। एक और हम छोटी सी और सरगर्मी करेंगे। आपके आज के सबक में हर मौसम सुहाना में सरगर्मियों की झैल में तीसरी सरगर्मी जो है उसको आपने हल करना है। अब यहाँ पे इस तरह से इसलिए लिखा गया है कि आज हम फहरिस्त देखना, सफ़ा नंबर देखना उसको सीख रहे हैं, तो इसलिए आपको बाकायदा जो एक आप कह लें कि बराह रास्त जो हिदायत होती है वो नहीं दी जा रही, बल्कि आपको ये सिखाया जा रहा है कि आपने कहाँ से कौन सी चीज़ किस तरह तलाश करनी है। तो वीडियो को रोकिए और ये सरगर्मी कीजिए। अच्छा, जिस सरगर्मी की तकमील के बाद एक वर्कशीट बनाई गई है। अपनी निसाब की किताबों की फहरिस्त तैयार करें कि कौन कौन सी किताबें हैं, और आपने इस हफ्ते जो सबक पढ़ा उसका उन्वान और सफ़ा नंबर तहरीर करें, जिसकी अभी हमने मश्क भी की, अभी हमने उसको जमात में सीखा भी। घर के काम में शामिल है किताब के सरे वर्क और पसे वर्क पर क्या मौजूद है, वालिदैन को बताएं। यहाँ पे आप अपने किताब के सरे वर्क और पसे वर्क से मुतल्लिका जो आपकी मालूमात है, या जैसे आपको पसंद नापसंद है, उस पर भी बात कर सकते हैं। जो छोटी छोटी सी चीज़ें उस पर भी बात कर सकते हैं। इसके रंग पे, इसका ये जो इस पे तस्वीर बनाई गई है, इनका क्या मकसद है। ये तस्वीर आपने आपको किस चीज़ का एहसास दिलाती है, क्या ये तस्वीर आपके किसी सबक में मौजूद है। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो आप अपनी किताबों को देखकर, जिन पर आप अपने वालिदैन से बात कर सकते हैं। यही आपका आज का घर का काम है, और यूँ हमारा आज ये सबक नंबर 9 हर मौसम सुहाना मुकम्मल हुआ हर लिहाज से। कल इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ मिलेंगे। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।